ٹھیک ہے جناب، پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ماضی اور مضارع دونوں میں دیکھ لیے ہیں واحد اور جمع کے صیغے، تو آج ہم فعل کی جو تیسری قسم ہے فعل امر، وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آ، پہلے ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ یہ مثالیں دیکھ لیتے ہیں جہاں ماضی، مضارع، امر تینوں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ امر بنتا کیسے ہے۔ اب جیسے کچھ افعال لکھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ پہلا فعل ہے علامہ، اور یہ ماضی ہے، مضارع اس کا یعلمو ہے، اور امر اس سے علم آتا ہے، اس کے معنی ہے سکھانا۔ پھر اسی طرح دوسرا فعل ہے بلغ، یبلغ اس کا مضارع ہے، امر اس کا بلغ ہے، یہ پہنچانے کے معنی میں آتا ہے۔ پھر ایک فعل ہے شاہدہ، اس کا مضارع ہے یشاہد، اور امر اس کا ہوتا ہے شاہد، اور یہ دیکھنے یعنی مشاہدہ کرنے کے معنی میں ہے۔ ساعدہ یساعد، اور اس سے امر ہے ساعد، یہ مدد کرنا یا سپورٹ کرنا کسی کو۔ تعلمہ اس کا مضارع ہے یتعلم، اور امر اس کا ہے تعلم، یعنی سیکھنا۔ پھر اسی طرح یہ تجنب، یتجنب، اور اس کا امر تجنب، یہ بچنے کے معنی میں، یعنی اجتناب کرنا، کسی چیز سے بچنا۔ پھر تعاون ہے ماضی، یتعاون اس کا مضارع ہے، تعاون اس کا امر ہے، یہ وہی اردو والا ہے، تعاون کرنا۔ تلاطف یا تلاطف، اس کا امر ہے تلاطف، یعنی کسی سے نرمی برتنا۔ احسنہ اس کا مضارع یحسن یوز ہوتا ہے، امر اس کا احسن، یعنی احسان کرنا، اچھا کرنا، بھلائی کرنا۔ اکرمہ یہ ماضی ہے، یکرم اس کا مضارع ہے، اکرم اس کا امر ہے، یعنی اکرام کرنا، عزت دینا۔ اجتہد یہ بھی فعل السلام ماضی ہے، علیکم سر. اس میں مختلف ایکسکیوز می مثالیں سر. یعنی جی سر یہ ایسے نہیں کہیں گے تو مصدر کے میننگ آ رہے ہیں نا، جیسے آپ میننگ بتا رہے ہیں تو مصدر کے میننگ ہے نا، وہ تو اکرام کر ہوگا نا، اکرام کرنا تو نہیں ہوگا نا میننگ جو امر کے ہیں. ہاں ہاں ایسا ہی ہے یہاں، جو یعنی معنی دیے ہوئے ہیں وہ مصدر کے، یعنی اوور آل جو اس فعل کے معنی ہے وہ، یعنی اب آپ ماضی ہے تو اس کے لحاظ سے وہ ہو جائے گا اکرام کیا، مضارع ہے تو اکرام کرتا ہے یا کرے گا، اور امر ہے تو اکرام کرو۔ ہاں یہ والے جو معنی دیے ہوئے ہیں یہ جنرل ہیں، یعنی وہی مصدر والے معنی ہیں۔ جی جزاک اللہ. اچھا، یہاں جو افعال دیے ہیں یہ یعنی مختلف کیٹیگریز کے ہیں نا، جو ہم نے اب تک ماضی مضارع میں نارملی فعل پڑھا تھا 3 حرف والا جو مختصر فعل ہوتا ہے، لیکن وہ امر میں ہم نے سب فعل اکٹھے دے دیے، یعنی 5 والے 4 والے، تاکہ ہر طرح کا آپ کو پتا ہو کہ فعل اس سے امر ہم کیسے بنائیں گے۔ اب جیسے یہ اجتہد ہے، یہ ماضی ہے، اس کا مضارع یجتہد یوز ہوتا ہے، امر اس کا اجتہد ہے، اور یہ محنت کرنے کے لیے یہ فعل استعمال کرتے ہیں۔ استمع یستمع، استمع یہ امر ہے اس کا، اور اس کے معنی بھی ہوتے ہیں دھیان سے سننا۔ انطلق فعل ماضی ہے، ینطلق اس کا مضارع ہوتا ہے، اور انطلق اس کا امر ہے، یہ چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر یہ نیچے آ جائیں تو نیچے ویسے 3 حرف والے بھی فعل آئے ہوئے ہیں۔ یہ جیسے ہے فعل انصرف، جس کا مضارع ینصرف ہے، امر اس کا انصرف ہے، اور یہ مطلب چلے جانا یا واپس چلنا، اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ استغفر یستغفر، اور اس کا امر ہے استغفر، یعنی معافی مانگنا۔ اور استخدم یستخدم، اس سے امر استخدم ہوتا ہے، یہ استعمال کرنے کے معنی میں، کسی چیز کو کام میں لانا۔ ذہب یہ اب وہ والے فعل آگے جو ہم نارملی پڑھ رہے تھے ماضی اور مضارع میں، یہ 3 حرف کا ہے، اس کا مضارع یذہب ہے، امر اس کا اذہب، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمع
اس کا مضارع یسمع اور امر اس کا اسمع، یہ سننے کے معنی میں. پھر ضرب یضرب، اس کا امر ہے اضرب، یعنی پیٹنا مارنا. عرف، اس کا مضارع ہے یعرف اور امر اس کا اعرف، یعنی جاننا یا پہچاننا کسی چیز کو. پھر نصر، ینصر اور اس کا امر ہے انصر، ٹھیک ہے، یعنی مدد کرنا. کتب یکتب اور امر ہے اس کا اکتب، لکھنا. یہ شور آ رہا ہے کہیں سے بیک گراؤنڈ میں نا، نوائز ہے. اچھا جناب، اب دیکھیے یہ جو مختلف افعال ہیں اس سے ایک چیز تو آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ امر کس فعل سے ہم بناتے ہیں، ماضی سے بنا رہے ہیں یا مضارع سے بنا رہے ہیں. حرکات وغیرہ کو اگر دیکھیں تو امر کس سے زیادہ مشابہ ہے؟ سر ماضی سے. ماضی سے بنا رہے ہیں. اچھا ماضی سے ٹھیک زیادہ ہے مشابہ لگ رہا ہے. سر مضارع جی. سے، سر مضارع سے. جی جی بالکل مضارع سے، میں نے بھی غور کیا. مضارع سے ہے چونکہ اس کی حرکات وغیرہ اگر آپ دیکھیں، خاص طور پہ جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے اس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امر جو ہے وہ مضارع ہی سے بن رہا ہے، ماضی سے اس کی حرکات ذرا مختلف ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جیسے آپ دیکھیں تو یعلم ہے تو اس سے ہم امر بنا رہے ہیں علم. تو اسی طرح سر یہ مضارع سے اس لیے بھی ہے، مطلب میرا خیال ہے اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ ویسے بھی کسی کو فیوچر میں کام کرنے کو کہتے ہیں نا، یہ ہاں پریزنٹ میں بالکل کہتے ہیں، ماضی میں تو ہو نہیں سکتا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، تو ایک چیز تو آپ نے مطلب یہ جیسے دیکھ لی کہ یہ امر ہم بنا مضارع سے رہے ہیں. یعلم ہے تو اس سے علم بنا لیا، یبلغ ہے تو بلغ، یشاہد ہے تو شاہد. تو یہ تو ٹھیک ہو گیا، امر ہم مضارع سے بناتے ہیں. اب اگلی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ مضارع سے جو امر بناتے ہیں اس میں کیا چینجز آتی ہیں مضارع میں، یعنی کیا کرنے سے امر بنتا ہے. تو ایک چیز تو میرا خیال ہے بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. خیر آپ لوگ دیکھیے، اس پہ ذرا غور کیجئے، کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو مضارع اور امر میں. سر علامت مضارع جو ہے وہ ختم کی گئی. ہاں ایک تو یہ ہے اور کہ جو دوسرا یہ کہ مضارع یا امر میں سے جو ہے کہ اس میں آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہے، جبکہ مضارع میں آخری حرف پہ پیش ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہ دو ہی باتیں ہیں کہ مضارع کی شروع میں ایک حرف ہوتا ہے ہمیشہ، جسے ہم علامت مضارع کہتے ہیں یا اسے حرف مضارع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو یا ہے تو جو ہم نے دیکھا تھا کچھ صیغوں میں یہ تا میں بدل جاتا ہے، کچھ صیغوں میں الف یوز کرتے ہیں، ہم نون بھی یوز کرتے ہیں، لیکن ہر مضارع کے شروع میں بہرحال یہ ایک حرف، ایڈیشنل حرف، یعنی جو اس فعل کا اصل میں حصہ نہیں تھا، مضارع کے لیے ایڈ کیا گیا. یہ حرف ہمیشہ ہر مضارع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یا تا یا الف یا نون، اسے ہم علامت مضارع کہتے ہیں. تو علامت مضارع کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ یہ مضارع میں آئے گا، یہ ماضی اور امر میں تو نہیں آئے گی، تبھی تو یہ مضارع کی علامت ہے. تو جب ہم امر بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو مضارع سے اس کی علامت ختم کر دیتے ہیں، اور دوسرا وہی جو آپ نے بتایا کہ جو آخری حرف ہے مضارع میں، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ آخری حرف کی حرکت جو ہے وہ کوئی ڈٹرمنٹ نہیں ہوتی یا ڈیفینٹ نہیں ہوتی کہ ہمیشہ وہ ایک ہی طرح سے یوز ہو. نارملی پیش پہ مضارع اینڈ کرتا ہے، کبھی اس پہ زبر بھی آ جاتا ہے، کبھی مضارع کے اینڈ پہ سکون بھی آ سکتا ہے. لیکن جب آپ امر بناتے ہیں تو امر میں یہ بالکل ڈیفینٹ ہے کہ آپ امر کے جو آخری ہے حرف، اس پہ ہمیشہ سکون بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جب بھی کسی فعل کا امر بنانا چاہیں تو آپ نے اس فعل کا مضارع دیکھنا ہے، اور مضارع سے آپ نے علامت اس کی ہٹا دینی اور آخری حرف ساکن کر دینا ہے. یہ دو کام کریں گے تو امر بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، تو اب جیسے یعلم ہے تو اس سے علم، یبلغ سے بلغ، یشاہد سے شاہد، یساعد سے ساعد، یتعلم سے تعلم،
यतजन्नबु है तो इससे तजन्नब, यतआवनु तआवन, यतलातफु तलातफ। तो हर जगह आप देख रहे हैं ना, सिर्फ हम ये दो काम कर रहे हैं, अलामत मुजारे ख़त्म कर रहे हैं और आखिरी हर्फ साकिन कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ आते हैं, ये नीचे जो मिसाल है युहसिनु, ठीक है, अब इसको ज़रा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक मसला पैदा होता है, वो ये है कि आप जब ये मुजारे की अलामत हटाएंगे, ठीक है, मैं या को हटाता हूँ, तो पहला हर्फ हा है ना, तो जो पहला हर्फ है वो साकिन है। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि पहला हर्फ साकिन नहीं होता कभी भी किसी भी लफ्ज में। हमेशा पहला हर्फ मुतहर्रिक होता है, तभी आप कोई लफ्ज बोल सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप ये बात? पहले हर्फ पे तो कोई ना कोई हरकत होगी ना, सुकून तो दरमियान में या आखिर वाले हुरूफ पे आ सकता है। तो पहला हर्फ भी अगर साकिन है तो आप पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब आप हसन पढ़ सकते हैं, आप हिसन पढ़ सकते हैं, हुसन पढ़ सकते हैं, लेकिन हा साकिन है तो आप इसको पढ़ नहीं सकते, नामुमकिन है पढ़ना इसे। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप जब मुजारे की अलामत हटाएं और उसके बाद जो पहला हर्फ बचे वो साकिन हो, तो फिर इस सूरत में हमें कोई हर्फ तो चाहिए ना इसको पढ़ने के लिए, ताकि पढ़ना मुमकिन हो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं इसके अमर में? हाँ, लेकिन अच्छा कुछ फेल ऐसे होते हैं जिनके माजी में ऑलरेडी एक अलिफ या हमजा होता है। मसलन अगर आप इसके माजी पे गौर करें तो माजी इसका अहसना है, ठीक है, यानी इसके माजी में एक हमजा था, लेकिन हमने वो मुजारे में वो जो हमजा है या वो जो अलिफ है वो हमने मुजारे में नहीं लाया, मुजारे में वो गिर जाता है। लेकिन अब अम्र में हमें ज़रूरत है, इसलिए कि अगर हम ये हटा देंगे अलिफ तो हा आपका साकिन है, आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अब आप वो जो माजी वाला हमजा है वही आप इसको अमर में वापस दे देते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी कुछ फेल ऐसे होते हैं कि जिनके माजी में शुरू में हमजा होता है, आप मुजारे में वो हमजा ड्रॉप कर देते हैं ताकि किसी भी वजह से, नॉर्मली इसकी वजह यही होती है कि पढ़ना ताकि आसान रहे, ठीक है। मसलन युहसिनु पढ़ना निस्बतन आसान है, अगर मैं इसकी जगह हमजा भी ऐड कर दूं, युहसिनु कर दूं, तो ये ज़रा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए हम मुजारे में बहुत सारे फेल ऐसे होते हैं जहां मुजारे में जो शुरू वाला हमजा है वो हम ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो हम अमर में फिर उसको हमजा वापस दे देंगे, ठीक है जी। तो अब यही जो माजी का हमजा था ना जो हमने उससे ले लिया था फेल से मुजारे में, वो अम्र में हम उसको वापस दे रहे हैं, इसलिए कि अगर हम ये हमजा नहीं देंगे तो पहला हर्फ साकिन है, आप इसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है जी। क्लियर है ये? तो इस तरह की सूरत हाल में जब पहला हर्फ साकिन हो तो आप देखते हैं माजी की तरफ कि उसमें क्या कोई वो जो साकिन हर्फ से पहले कोई अलिफ था, कोई हमजा था, वो है तो आप अम्र में वापस दे देते हैं। तो अहसना युहसिनु से अब अम्र हो जाएगा अहसिन। इसी तरह ये नीचे वाला जो मिसाल है ये बिल्कुल यही है। अकरमा, इसमें भी आप देखें तो शुरू में एक अलिफ है और मुजारे में वो अलिफ नहीं आ रहा ना, युक्रीमो, वो जो शुरू वाला हमजा है वो ड्रॉप हो रहा है। लेकिन अब अम्र में वही प्रॉब्लम है कि हम जब ये या हटाएंगे तो जो आपका पहला हर्फ है काफ वो साकिन है, आप पढ़ नहीं सकते, इसलिए आप वही जो माजी में इसके लगा हुआ था ना शुरू में हमजा, आप वो अम्र में वापस ले आते हैं, इसका अमर बन जाता है अकरिम। क्लियर है जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, जो मैंने पहले कहा था कि माजी से रिजेम्बलेंस हो रही है, क्योंकि अगर हम बज़ाहिर वर्ड्स को देखें ना तो इनकी रिजेम्बलेंस ज़्यादा है, तो लेकिन हरकत का फ़र्क है ना। इसमें खास तौर पे जो सेकंड लास्ट की हरकत है ना ये डिटरमिन करती है कि ये फेल कौन सा है। जी सर। तो अच्छा जी, अब ये देखिए ज़रा इसके बाद इज्तहदा, यहाँ पे भी ये जो माजी है इसमें शुरू में एक हमजा है, ठीक है, मुजारे में वो हमजा नहीं आ रहा ना, इज्तहदा का मुजारे में बना रहे हैं यज्तहिदु, वो हमजा ड्रॉप हो गया। अब अम्र में फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है कि आप जब अलामत मुजारे हटाएंगे
تو جو آپ کا پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے. لہٰذا ادھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، جب امر بنا رہے ہیں اصولاً تو وہ بن گیا نا، ہم نے علامت مضارع ہٹائی آخری حرف ساکن کیا تو یہ لفظ بنتا ہے، لیکن پہلا حرف ساکن ہے پڑھ نہیں سکتے، تو وہی جو ماضی کا حمزہ ہے وہ ہم امر میں واپس دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اجتہد. کلیئر ہے جی؟ استمع اور یستمع، استمع یہ بھی یہی ہے، جس طرح اجتہد یجتہد ہوئی یہ اسی ٹائپ کا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ علامت مضارع کے بعد اگلا حرف ساکن ہے. امر جب بنا رہے ہیں تو حمزہ کی ضرورت ہے، ہم وہی ماضی سے حمزہ اس کو دے رہے ہیں. پھر انطلق، یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی میں حمزہ ہے، ینطلق مضارع میں حمزہ نہیں ہے. اور جب آپ امر بناتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو حمزہ کی ضرورت ہے، پہلا حرف چونکہ آپ کا ساکن ہے تو آپ وہی ماضی کا حمزہ دے رہے ہیں. انطلق. انصرف، کہیں سے شور آ رہا ہے خاصا، ذرا اچھا. انصرف جو ہے اس میں بھی وہی ہے، ماضی میں حمزہ ہے، مضارع میں حمزہ نہیں ہے. انصرف ینصرف، لیکن امر میں آپ کو ضرورت ہے حمزہ کی، اس وجہ سے کہ جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے تو آپ وہی حمزہ دے رہے ہیں. انصرف. اگلے دو لفظ بھی بالکل اسی جیسے ہیں. استغفر یستغفر، استغفر، ادھر بھی آپ وہ حمزہ لے رہے ہیں ماضی سے. پھر اسی طرح اس کو دیکھیں، اگر یستخدم تو اس کا بھی امر ہے استخدم، ادھر بھی آپ نے حمزہ ماضی سے لیا ہے. اب ذرا ان والے یہ 3 حرف والے الفاظ پہ آ جائیں تو یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ جب آپ علامت مضارع ہٹاتے ہیں تو پہلا حرف آپ کا ساکن ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نا، علامت مضارع ہٹایا تو آپ کا یہ بن گیا لفظ. اب ادھر بھی پرابلم وہی ہے کہ پہلا حرف ساکن ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے. اور یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تو ماضی میں بھی کہیں کوئی حمزہ نہیں تھا. اب ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا فعل ہو جہاں پہلا حرف ساکن ہے امر میں، اس کے بعد ماضی میں بھی حمزہ نہیں ہے، پھر کیا کر رہے ہیں اس کے امر میں ہم خود حمزہ لگا رہے ہیں نا. ہاں خود سے حمزہ ایک ایڈ کر رہے ہیں. اور یہ والا جو حمزہ ہے اس پہ ہم کیا حرکت پڑھ رہے ہیں، یہ جو مثالیں ہیں ان پہ غور کیجئے ذرا، دیکھیں یہ کسرہ. 4-5 مثال. کسرہ. یہاں تو کسرہ آ گئی، یہاں پہ بھی کسرہ ہے، یہاں بھی کسرہ ہے، یہاں بھی، اور یہاں جمع. تو اس میں کیا اصول ہے، کہاں پہ ہم یعنی کسرہ مطلب زیر بولیں گے، کہاں پہ اگر ضمہ تیسرے یعنی حرف پیش پہ بولیں گے؟ زبر اور کسرہ ہو تو ہم کسرہ دیں گے، اور اگر ضمہ ہو تو ضمہ. ہاں یہی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر یعنی ایسا فعل ہو آپ کے پاس جہاں علامت مضارع ہٹا دی آپ نے، پہلا ساکن ہے، اس کے بعد ماضی میں بھی کوئی حمزہ نہیں تھا، اب حمزہ خود سے ایڈ کرتے ہیں. اب اس حمزہ کی جو حرکت ہے وہ جو سکون کے بعد والا حرف ہے نا اس کی حرکت سے نہیں یہ طے پاتی ہے، اس کی حمزہ کی حرکت. تو جو ساکن حرف ہے آپ کا، اس کے بعد اگر جیسے اذهب کے کیس میں زبر آ رہی ہے، اسما کے کیس میں بھی یہاں زبر ہے، تو زبر ہو یا سکون کے بعد والے حرف پہ زیر ہو، جیسے اضرب میں ساکن کے بعد زیر ہے، اعرف میں بھی ساکن کے بعد زیر ہے. تو اگر سکون کے بعد زبر ہے یا زیر ہے تو آپ حمزہ پہ پھر زیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یذهب سے اذهب، یسمع سے اسمع، یضرب سے اضرب، یعرف سے اعرف. لیکن اگر جو ساکن حرف ہے اس کے بعد والے حرف پہ پیش ہو تو پھر آپ حمزہ پہ بھی پیش بولتے ہیں. جیسے ینصرو ہے تو اس کا امر ہوگا انصر، اور یکتبو ہے تو اس کا امر ہوگا اکتب. کلیئر ہے جی؟ جی سر کلیئر ہے الحمدللہ. آپ یہ ایکسرسائزز گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں؟ جی میں کر لیتا ہوں. جی سر، جزاک اللہ خیر. تو اگر اب ہم اس کو سمرائز کر لیں تو پہلی چیز ہم نے نوٹ کی کہ مضارع امر آپ بناتے ہیں مضارع سے، اور اس کے لیے آپ مضارع میں بیسیکلی 2 کام کرتے ہیں. ایک مضارع کی علامت ہٹا لیتے ہیں،
اور دوسرا جو آخری حرف ہے آپ اس کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ کرنے سے امر بن جاتا ہے, مزید کچھ ضرورت نہیں ہے. ہاں اب اس کے بعد ایک یہ ہے کہ بالفرض اگر جس فعل کا آپ امر بنانے چلے ہیں, اگر اس میں مضارع کی علامت کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ساکن ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ جب مضارع کی علامت ہٹاتے ہیں تو پہلا حرف جو بچتا ہے وہ ساکن ہے. تو اس صورت میں چونکہ پڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے پہلا حرف ساکن ہو, تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس فعل کے ماضی میں کوئی حمزہ ہے. اگر تو ماضی میں حمزہ ہو تو بعین ہی وہی حمزہ آپ امر کو دے دیتے ہیں. پھر اس حمزہ پہ یعنی ماضی میں جو حرکت تھی نا, یعنی ماضی میں اگر زیر تھا تو امر میں بھی وہ زیر ہی پڑھیں گے, اگر ماضی میں زبر تھا تو امر میں بھی زبر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر تو ماضی میں حمزہ ہو تو ہم وہی ماضی کا حمزہ امر کو دے دیتے ہیں. اگر فعل کے بعد حمزہ ہے ہی نہیں, ماضی میں بھی نہیں تھا, تو اب آپ پھر حمزہ خود سے ایڈ کرتے ہیں. اس صورت میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکون کے بعد والا حرف ہے اس پہ کیا حرکت ہے. اگر سکون کے بعد پیش ہو تو حمزہ پہ پیش بولتے ہیں, اور ورنہ اس پہ حمزہ پہ زیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سکون کے بعد زبر ہے یا زیر تو حمزہ پہ زیر, اور اگر سکون کے بعد پیش ہے تو حمزہ پہ پیش. یہ اس صورت میں جب آپ حمزہ خود سے ایڈ کرتے ہیں, اور حمزہ خود اس وقت ایڈ کریں گے جب ماضی میں حمزہ نہ ہو کسی فعل کے پاس. ٹھیک ہے, وگرنہ جب آپ ماضی میں حمزہ لاتے ہیں تو وہی حرکات آتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ احسنہ جو ہے اس کے ماضی میں حمزہ پہ زبر ہے, تو ہم یہی امر بھی زبر کے ساتھ یوز کر رہے ہیں, احسن. اکرمہ میں بھی اس کے ماضی میں حمزہ پہ زبر ہے, تو ہم نے جو امر میں حمزہ دیا یہ ماضی والا ہی دیا اسی حرکت کے ساتھ. اجتہادہ میں زیر تھی, ماضی میں اس کے یعنی حمزہ پہ زیر ہے, امر میں بھی ہم زیر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو بس آپ نے علامت مضارع ہٹانی یا آخری حرف ساکن کرنا ہے. اگر پہلا حرف ساکن ہو آپ کا تو پھر آپ ماضی سے حمزہ لے کے دے دیتے ہیں. اگر ماضی میں بھی حمزہ نہ ہو خود سے حمزہ ایڈ کرتے ہیں, اس حمزہ پہ پیش پڑھتے ہیں اگر سکون کے بعد پیش ہو, ورنہ اس حمزہ پہ زیر پڑھتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. سر جب ہم خود سے حمزہ ایڈ کریں گے تو ہم یہ فعل امر میں ہی دیکھیں گے نا کہ سکون کے بعد کون سی حرکت ہے اس پہ. جی بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر. سر میرا ایک جی کوشچن ہے جی سر, وہ یہ ہے کہ ماضی کے بعد جو مضارع ہم بناتے ہیں تو مضارع کی علامت لگاتے ہیں. ان میں اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں جو سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے, حروف ہے, اس کے اوپر زبر ہوتی ہے یا پیش یا زیر, جو زبر ہے, مطلب کہ کافی سارے میں نے دیکھے ہیں زبر ہے. پھر جو مضارع بنتا ہے تو اس کا بھی سیکنڈ میں یا تو وہ زیر آتا ہے یا پیش. تو وہ کس بیس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے؟ جیسے یہ اکرما ہے اور اس کا مضارع ہے یکریمو, تو را کے نیچے زیر ہے, تو یہ کس بیس پر ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہم نے اس پہ زیر لگا دینا ہے یا پیش لگا دینی ہے؟ چلیں, بہت اچھا سوال ہے یہ. اس میں ایسا ہے کہ عربی میں یعنی جیسے افعال کے کچھ سیٹس بنے ہوئے ہیں, یعنی کچھ خاص گروپس ہیں یا سیٹس ہیں جن پہ ماضی اور مضارع استعمال ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے ہاں اگلے جو 2-3 لیکچرز ہیں وہ اسی پہ ہیں. اس میں ہم ایک ایک کر کے یہ پڑھیں گے کہ فعل کے کیا کیا اسٹرکچرز ہیں, یعنی فعل کس کس صورت میں استعمال ہو سکتا ہے عربی میں. تو وہ ایک دفعہ ہم جب پڑھ لیں گے سارے اسٹرکچرز, پھر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر کوئی آپ کسی فعل کا ماضی دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مضارع کیا بنے گا, یا مضارع دیکھ کے ماضی بھی بنا سکیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی سیٹس ہیں نا, یعنی جن پیٹرنز پہ فعل استعمال ہوتا ہے وہ سب آپ کو جیسے دفعہ آنے چاہیے, پتہ ہونے چاہیے آپ کو. تو وہ ایک پورا ٹاپک ہے, اگلا ٹاپک ہمارا یہی ہے, اسی پہ ہم جائیں گے کہ فعل کس کس صورت میں استعمال ہوتا ہے. وہ شروع میں ہی ہم سیکھ لیں تو آسانی رہے گی. اس سے یہ پہچاننے میں بھی مدد ملتی ہے کہ کوئی لفظ یعنی اسم ہے یا فعل ہے, فعل کی کون سی قسم ہے, تو یہ بھی آپ پہچاننے میں آسانی رہے گی. اور وہ ٹوٹل ہیں بھی کوئی مطلب 8-10 ہیں جیسے اسٹرکچرز ہیں, وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے. مثلا جیسے یہ احسن یحسن ہے نا, تو یہ جیسے ایک سیٹ ہے, یہ ماضی ہے اس کا, یہ مضارع ہے. تو اب اس سیٹ پہ بہت سارے افعال یوز ہوتے ہیں نا, جو وہ سیم پیٹرن پہ یوز ہوتے ہیں. تو اب آپ نے فرض کیا آپ نے احسن یحسن یاد کر لیا,
تو آئندہ آپ کوئی بھی اس پیٹرن کا فعل دیکھیں گی تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، مثلا یہ احسنہ ہے تو اب اس کا مضارع ہم نے یحسنو بنایا، تو نیچے آپ دیکھیں کہ اکرمہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے نا، احسنہ کی طرح، تو اس کا مضارع بھی پھر اسی پیٹرن میں بن رہا ہے یحسنو کی طرح. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے اخبرہ بناتے ہیں تو اخبرہ بھی اسی احسنہ کی طرح ہے، تو اس کا مضارع بھی یحسنو کی طرح یخبرو بنے گا. تو اس طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں وہ ایک دفعہ ہمیں انشاءاللہ دیکھنے ہوں گے، اس کے بعد یہ مشکل نہیں پیش آئے گی. جی آگے بڑھیں پھر، یا کوئی سوال ہے اور؟ جی چلیں بہتر ہے جی. اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ امر ہم بناتے ہیں مضارع سے، اور اس کا ایک خاص قاعدہ ہے، اس کے مطابق وہ بنتا ہے. باقی آپ کو معلوم ہی ہے کہ امر سے مراد ہے کسی کام کا طلب، مطالبہ کرنا کسی سے، یعنی کسی دوسرے کو کہنا کہ یہ کرو. ٹھیک ہے، جیسے علم ہے سکھاؤ، یا بلغ ہوگا پہنچاؤ، یا شاہد ہوگا دیکھو. اب اس کے بعد ایک تو ذرا ایک ایکسرسائز ہی کر لیتے ہیں چھوٹی سی. ہاں، یہاں پہ ماضی اور مضارع دیا ہوا ہے، امر آپ نے بنانا ہے. اب جیسے پہلا ہے قابلہ، یہ اس کا ماضی ہے، مضارع یقابلو ہے، تو امر کیا ہوگا جی؟ قابل. قابل، بالکل صحیح. اس کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، ملنا، تو قابل ہوگا ملو. اچھا، قرأ اور یقرأ، اس کا امر کیا ہوگا؟ اقرأ. ہاں، اقرأ. یہاں چونکہ وہ یہ جو ہے نا قاف ساکن ہے نا آپ کا، تو اس وجہ سے ہمیں حمزہ ایک ایڈ کرنا پڑ رہا ہے. اس کے پاس حمزہ پہلے سے ہے بھی نہیں ماضی میں، اور حمزہ پہ ہم زیر بول رہے ہیں اس لیے کہ سکون کے بعد جو ہے وہ زبر ہے. تو ہم نے ابھی دیکھا تھا سکون کے بعد زبر یا زیر ہو تو حمزہ پہ زیر آتی ہے. اقرأ. ٹھیک ہے، پڑھو یعنی. فریح یفرح. افرح. سر یہ چیز ریپیٹ کر دیں گے، حمزہ پہ زیر کس طرح آئی؟ ہاں جی، یہ حمزہ چونکہ خود سے ہم نے ایڈ کیا ہے نا، جہاں حمزہ خود ایڈ کرتے ہیں وہاں جی سکون کے بعد اگر پیش